السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنی عادات کی وجہ سے دو طبقات میں بٹا ہوا ہے۔ ہر انسان کے پاس یکساں اختیارات ہیں جن کا استعمال کر کے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ان عادات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک حکایت سے سمجھتے ہیں، پھر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ڈھونڈیں گے۔ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک مالدار شخص اپنے غلام کے ہمراہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اذان سنائی دی۔ وہ مالدار رئیس انسان دولت کے نشے میں رب کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اذان کی صدا کو نظر انداز کر کے اپنا سفر جاری رکھا، مگر اس کا غلام نہایت دیندار تھا۔ اس نے کہا، مالک اگر اجازت ہو تو فرض رکعتیں پڑھ لوں۔ مالک نے کہا، جاؤ مگر جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب مالک بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور غلام مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ تمام نمازی باہر آ گئے مگر غلام باہر نہ آیا۔ وہ اٹھا اور مسجد کے دروازے پر جا کر صدا لگائی، اے بندہ خدا، نماز تو ختم ہو گئی، کب کی تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا وہاں کسی نے پکڑ رکھا ہے؟ غلام نے کہا، بالکل یہی بات ہے، جس طرح کسی نے تمہیں باہر پکڑ رکھا ہے تم مسجد میں داخل نہ ہو سکو، اسی طرح مجھے بھی یہاں کسی نے جکڑ لیا ہے۔ اب مقصد سمجھیں اس بات کا کہ نیک انسان نیکی پر اسی طرح مجبور ہوتا ہے جس طرح ہر برا انسان بدی پر مجبور ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بس یوں ہی سمجھیں کہ ایک کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ رکھا ہے اور دوسرے کو شیطان نے۔ وہ عربی مقولہ ہے نا، العادہ طبیعہ ثانیہ، عادت طبیعت کی ثانیہ بن جاتی ہے۔ کسی کی سیرت اچھی ہو یا بری، راسخ عادتیں انسان کو مخصوص الاعمال میں باندھ لیتی۔ غلام نمازی تھا تو وہی اس کی فطرت بن گئی، اور مالک نمازی نہیں تھا، مسجد سے دور بھاگتا تھا تو وہ اس کی فطرت بن گئی۔ اگر بری عادتیں وقت پر نہ بدلیں تو پھر وہ ضرورت بن جاتی ہے، لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو انہیں بدل ڈالنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کوئی عادت معمول کا حصہ بن جائے اور اس میں پختگی آ جائے تو انسان اس کا اسیر بن کر رہ جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ نیت سچی ہو تو عادت بد کو نیک عادت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں کی فطرت ہی بد ہو یا جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہو، وہ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ گمراہی پر ہی قائم رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر نہ لائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عادت کو بدلا کیسے جائے۔ دیکھیے، میرے تجربے کے مطابق ایک عام انسان کو بخوبی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی بری اور کون کون سی اچھی عادات ہیں، مگر وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ان کو چھوڑنے کی جستجو ہی نہیں کرتا، صرف اسی لیے کہ امید و دلاسا ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ مگر ہم سے جتنا بن پا رہا ہے، ہم اس دلاسے، اس امید کا بے دریغ غلط استعمال میں لگے ہوئے۔ وہ ذات غفور و رحیم ہے، کوئی شک نہیں، مگر جان بوجھ کر ہم غلط عادتیں بھی کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ غفور و رحیمی کو ہم کیش کروا لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ دیکھتا ہے انسان کتنے من کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اور پھر بدلے میں اس کو اس کی کوشش کا صلہ دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، تو وہ بھلے اب اس کا اچھا عمل ہو یا اس کا برا عمل ہو، گنی تو کوشش جاتی ہے۔ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے ڈاکٹر کے نسخے پر کاربند رہتے ہیں، ہم وہ غذا بھی ترک کر دیتے ہیں جس کا ہمیں بہت جی چاہ رہا ہوتا ہے کھانے کا۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، باڈی بنانے یا فٹ رہنے کے لیے جم، یوگا، ورزشیں شروع کر لیتے ہیں، حسین دکھنے کے لیے دن رات خوب چمکانے والی آئنٹمنٹس، کریمیں، بلیچیں لگاتے رہتے ہیں، اچھا دکھنے کے لیے لباس پر، بناؤ سنگار پر توجہ دیتے رہتے ہیں۔ ہم سب آرڈینری چیزوں کو بدلنے میں بس مصروف ہیں اور انہی کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، بھلے ہم جتنے مرضی سست ہوں، مگر نہیں کرتے تو اپنی بری عادتیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہی سبق ہمیں رٹوا دیا گیا ہے۔ یہ ذکر بھی بہت کم ہوتا ہے زبان خلقت پر کہ اللہ منصف بھی ہے، عدل کرتا ہے، موت دینے والا ہے، قہار ہے۔ آپ کے پاس وقت بھی ہے، اختیار بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ جب تک آپ خود سے جستجو نہیں کریں گے، کوئی باہر سے آ کر آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ باہر والوں سے اس حد تک مدد لے سکتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی، اپنا ماحول ان لوگوں سے جوڑ لیں جو اچھی عادات، نیک طبیعت اور صالح ہوں۔
जिनको आप बहुत पुराना जानते हो और वो एक ही डगर पर चलते आ रहे हैं। आप अपना माहौल कोशिश करें उनके साथ बनाएं और एक एक करके अपने अंदर उन बुरी आदत पर काबू पाना शुरू करें, एक अज़म के साथ अब से ये आदत छोड़ दें और फिर आसमान जमीन ऊपर नीचे हो जाएं, आपने तसलसल से कारबंद रहना है। अगर वसवसा आए तो फिर अपने आप को किसी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ कर लें। ये एक लंबा प्रोसेस है, मगर यकीनन ये आप इस पर प्रैक्टिस करते रहे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और वो आदत खत्म हो जाएगी, उसकी जगह अच्छी आदत आ जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन आप जरूर शैतान की सफ़ों में से निकलकर रहमान के हामियों में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।